بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ہی نیک، بڑا ہی رحم دل۔ اس کی رعایا اس سے بڑی ہی خوش تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی، مگر دولت، روپے، پیسے نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ نہ کسی کی عزت کرتی اور نہ کسی کو انسان سمجھتی۔ شہزادی اب پورے 25 سال کی ہو گئی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اس کی شادی کو لے کر بڑا ہی پریشان تھا۔ وہ جو لڑکا دیکھتی اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی تھی۔ آخرکار بادشاہ ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتا ہے۔ سب ملکوں کے شہزادوں اور امیر طبیل لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ بڑے ہی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بڑا موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو پورا گول گپا ہے۔ ایک شہزادے کا قد تھوڑا ناٹا تھا تو اس نے کہا، چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلگی کے پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کی تذلیل کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے تو اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ چکا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بڑی ہی بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ ہرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا پسند نہ کرے، مگر میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں انعام بھی بہت اچھا دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی اس آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ فقیر نے جواب دیا۔ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اس کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ آج تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آواز کر کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بدقسمت ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی،
کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ اب شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، اف، کیسی بدنما اور چھوٹی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھکیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور چلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بینت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بینت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اتنی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام کر نہیں سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا، جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا دیے۔ اس دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچوں بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں برتن مت رکھنا۔ شہزادی پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کے بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل چلا گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا کچا کھانا لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی۔ اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر، اپنی بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران
کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گردویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا خاصا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ ہال میں آئے تو دیکھا کہ اس کے والدین، اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔